ٹاپ سیکرٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیو، آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع خلافت عثمانیہ کے بانی اور کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی ہوں گے۔ تاریخ میں آپ کو عثمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے 1258 کو عظیم ترک مجاہد ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے گھر آنکھ کھولی۔ تاریخی کتابوں میں آپ کی جائے پیدائش سے گود درج ہے۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ عثمان غازی اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد ارطغرل کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کے وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل قریب تھے۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافع نہ تھیں۔ بازنطینی قلعےدار سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، مگر وہ کبھی جنگ نہیں ہارا۔ عثمان کی پہلی بڑی کامیابی کراجہ حصار قلعے کو فتح کرنا تھا۔ عثمان نے کراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اسے بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی گئی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختاری حکومت کا اعلان کیا۔ 1300 میں عیسائی کچک کے تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر راستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کی انتظامی معاملات میں مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ 1298 میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کچھ قصدے کر دکھائی۔ 1300 میں ینشار جو کہ برسا کا ایک شہر تھا، اسے فتح کر کے اپنے اس نوائزدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کراجہ حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اورہان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اورہان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورہان نے تاتاریوں کو شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت ہی اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان غازی کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورہان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اورہان نے برسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں برسا اورہان کے دور میں فتح ہوا، یعنی برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ تاریخ میں عثمان غازی کی 2 بیویوں رابعہ بالا خاتون اور مال خاتون کا تذکرہ ملتا ہے۔ عثمان غازی کے 5 بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں: اورہان غازی، علاؤالدین پاشا، پزارلی بے، حمید بے اور کوبن بے ہے۔ عثمان غازی تصوف کے بھی زیر اثر تھے اور اس وقت مشہور درویش شیخ ادبالی کے بھی مرید تھے۔ عثمان غازی کی دینی تربیت میں شیخ ادبالی کا بھی ہاتھ تھا اور عثمان غازی کے ایک خواب کی تعبیر میں شیخ ادبالی نے عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی بالا خاتون سے کروایا تھا۔ سلطان عثمان کے وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایت کے مطابق برسا کے فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورہان کو طویل وصیت کی۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت ہی مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام سے کوئی سونا رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادبالی نے ہی دی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت آپ میں بھی سلطان عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان غازی جہاں اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور ہیں، وہیں ان کے ہاتھ اپنے چاچا کے خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں۔ سلطان عثمان غازی نے اپنے چاچا دھندار بیگ کو
خود تیر مار کر ہلاک کیا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار بیگ کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، مگر اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ ناظرین، یہ تھا عثمان غازی جس کی قائم کردہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت 3 بر اعظموں پر قائم تھی اور ایک خانہ بدوش قبیلے نے 600 سال تک موجودہ دنیا کے 50 ممالک پر حکومت کی تھی۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔